مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل۔ ہر ہفتے کو ویسے تو 3 بجے یہ سلسلہ لائیو ہوتا تھا، لیکن رمضان المبارک میں یہ 2 بجے جو ہے وہ براہ راست کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ سلسلے کے ابتدا میں اس کا فارمیٹ بیان کیا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے حوالے سے کوئی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو تو آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نے کوئی کلام، کوئی گفتگو سنی ہو، کلپ سنا ہو، آپ دوبارہ سننا چاہتے ہوں، یا آپ چاہتے ہوں کہ آپ کے کیے ہوئے میسیج کے ذریعے سے ہمارے سلسلے میں وہ کلپ چلایا جائے، الحمدللہ اس سلسلے میں چلائے جانے والے جتنے کلپس ہیں وہ آپ کا مدنی چینل کے واٹس ایپ گروپس میں الحمدللہ ہزاروں لوگوں کو سینڈ کیے جاتے ہیں۔ ہم سے رابطے کے مختلف ذرائع ہیں۔ مدنی چینل کا آفیشیل SMS نمبر 0341125554، اس پر میسیج کریں۔ اسی طرح مدنی چینل کا آفیشیل واٹس ایپ نمبر 0308262600۔ پھر الحمدللہ یہ سلسلہ فیس بک پر بھی لائیو جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی آپ کمنٹس کر سکتے ہیں۔ چونکہ سلسلے کا ڈوریشن جو ہے وہ آج یا رمضان المبارک میں یہ کم ہے، تو اس لیے جلگیوں کو ہم نے جو ہے وہ شامل نہیں کیا۔ ہم ڈائریکٹ اپنے سلسلے کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں۔ بچوں کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا ایک اسماء الحسنہ جو ہے وہ پڑھے گئے تھے سید عابد شاہ صاحب کے پروگرام میں، آپ کو جو ہے وہ دکھاتے ہیں۔ أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن عزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير حفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المقسط المؤمن المعيد المحصي المؤمن الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد القادر المقتدر المقدر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن البالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسم الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي البارئ
الرشيد الصبور المجيد ليس كمثله شيئا وهو السميع البصير. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ابھی ایک میسیج آیا ہے کہ آپ کا مدنی چینل ایپیسوڈ 384 میں علی اصغر کراچی کے نام سے کہہ رہے ہیں میرا قرآن اندازی میں نام نکلا تھا، ابھی تک کسی نے رابطہ نہیں کیا، میرا نمبر ماہنامہ فیضان مدینہ والوں کو دے دیں. انشاءاللہ آپ فکر جو ہے وہ نہ کریں، ہمیں پتہ ہے آپ کا نام نکلا ہے. ذہن یہ تھا کہ پہلے شاید میرے ذہن میں تھا کہ شاید تبرکات وغیرہ، لیکن ماہنامہ فیضان مدینہ میں کا نام نکلا ہے. تو کوشش جو ہے وہ اپنا یہ ہے کہ آپ سے رابطہ کر کے آپ کو یہیں فیضان مدینہ میں بلوا کر جو ہے وہ آپ کا جو ماہنامہ فیضان مدینہ جو ہیں وہ آپ کو پیش کر دیا جائیں. انشاءاللہ از جلد آپ سے جو ہے وہ رابطہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہ کہا نا کہ میں سمجھا کہ تبرکات کا ہے تو یہ پتہ چلا ماہنامہ کا ہے. تبرکات والے بھی میسیج آئیں گے آپ کو، کیونکہ ان کے بھی تقریباً ہم نے 2 مہینے والوں کو روکے ہوئے جی. تو پھر کیا عید کے بعد ہے تو اس میں کچھ کوشش یہ کہ رمضان المبارک کے اندر عید کی خوشیوں میں ان کے تبرکات بھی شامل ہو جائیں. سبحان اللہ. تو کوئی عیدی وغیرہ بھی اس میں آپ دلوا دیں. اچھا ہم دلوا دیں انشاءاللہ. پھر میری طرف آ گیا. چلے جی آئیے آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں. رمضان المبارک الحمدللہ آمد جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور یوں سمجھے کہ گزشتہ ہفتے کو ہم یعنی امید تھی، ہم نے گزشتہ سلسلے میں جو ہے وہ تذکرہ کیا تھا، لیکن چونکہ 30 شعبان ہوئی تھی تو اس وجہ سے ہمارا سلسلہ جو ہے وہ اپنا اب یوں سمجھے کہ جتنے بھی سلسلے ہوئے شب اس میں سب سے آخری سلسلوں میں ہمارا سلسلہ جو ہے وہ اپنا اب اس کا نمبر آیا ہے. تو آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں. امیر سنت سے گھروں کو سجانے کے حوالے سے، رمضان المبارک کے حوالے سے سوال ہوا تھا، تو کل رات بھی الحمدللہ مدنی مذاکرے میں اس حوالے سے جو ہے وہ گفتگو ہوئی تھی، لیکن فی الحال ابھی جو ہے وہ اپنا آپ کو جو پرانا کلپ ہے تقریباً یہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے کا، تو وہ آپ کو دکھا رہے ہیں. کہ پیارے امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ رمضان شریف کے استقبال کے لیے گھر کو سجانے سے بھی ثواب ملتا ہے؟ بالکل ثواب ملے گا، کیونکہ وہ تعظیم کی نیت سے کریں گے تو ثواب ملے گا. سجانا چاہیے. ختنہ میں سجاتے ہیں، عقیقوں میں سجاتے ہیں، شادیوں میں گھر کو دلہن بنا دیتے ہیں سجا کر، اتنا سجاتے ہیں. تو رمضان شریف جو اللہ کریم کا مہینہ ہے یہ آتا ہے، دنیا کا نقشہ نہیں بدل دیتا کہ کیسے انداز گھروں کے بدل جاتے ہیں. جو اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، جو اور جو نیکی پرہیزگاری میں سمجھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے گھروں کے بالکل روٹین چینج. ناشتہ ہوتا تھا 10 بجے، اب رات کو 2 بجے سے سحری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے نا. نقشہ بدل، دن بھر پھر کھانا نہیں پینا نہیں، اور نمازیں، تسبیح، تلاوت، قرآن کھول. سارے سال میں جو قرآن نہیں کھولتے رمضان شریف میں کھول کے بیٹھے رہتے ہوں گے. تو یوں ایک نقشہ بدل جاتا ہے. تو کیوں نہ ہمارے گھر کے ظاہری جو باہر در و دیوار ان کا بھی کچھ ہم نقشہ چینج کریں ہے نا. اس کو ہم تعظیم رمضان کی نیت سے سجائیں گے تو ثواب ملے گا. تو ضرور سجائیے. کوئی سی لائٹنگ ان کے لیے جو آپ اگر اپنے گھر میں جشن ولادتی لائٹنگ کرتے ہیں تو یہ رکھی رہتی ہیں. بہت سارے گھر ملیں گے عاشقان رسول کے لیے گھروں کو، تو وہ کر لیتے ہیں یہ. تو پھر یہ اس میں بھی سجا لیں آپ. اس میں تھوڑا ڈفرینٹ کوئی فرق ہونا چاہیے. جیسے ہم جھنڈے لے رہتے ہیں جشن ولادت میں، ماشاءاللہ مبارک، بڑی رونق ہوتی ہے ان سے. لیکن اب یہی رمضان میں اب لے رہیں گے تو پھر وہ ترکیب رہے گی نہیں، فرق پڑ جائے گا. تو اس لیے ان میں جھنڈے نہ ہوں، پھر کوئی چاند بنا لیا جائے، رمضان کریم مبارک اس طرح کا کوئی بورڈ لگا لیا جائے. تو طرح طرح کے اس کے شو پیس بھی بازاروں میں ملتے بڑے خوبصورت خوبصورت. تو یہ مطلب حاصل کر لیے جائیں. تو یہ گھر مطلب ایک انداز بالکل یعنی کہ چینج ہو اور اپنے گھر کو سجانا ہے. رمضان شریف میں گھر کو دلہن بنا دینا ہے. میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ میرا گھر بھی سجے گا، آپ بھی سجائیے گا انشاءاللہ. چلیں جی، ایک میسیج آیا ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن بہت اچھی ہے، اتنے مزے کے پروگرامز ہوتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کس وقت سوئیں.
اگر سوئیں تو کوئی نہ کوئی سلسلہ رہ جاتا ہے. اللہ پاک مدنی چینل کو ترقی عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ کیا بات ہے. جو ہے وہ اپنا آپ کی انہی کا ایک میسج ہے کہ کل کا سلسلہ بھلائی کی باتیں جس کا موضوع پان اور گٹکا تھا جو کہ اسلامی بہنوں کے لیے تھا، ایسا تو ہے نہیں. مطلب نگران شورا تو ایک عمومی سلسلہ جو ہے وہ اپنا کرتے ہیں، اور ویسے پان گٹکا اسلامی بھائیوں میں شاید جو یعنی مردوں میں زیادہ ہے. مردوں میں زیادہ ہے، لیکن خواتین بھی اس سے مطلب بچی بھی نہیں ہاں، ہیں. بچی بھی نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی خواتین بھی ہیں ہاں جو مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ اکثریت تو اکثر جو ہے وہ مردوں اپنا تو کہہ رہے ہیں کہ پلیز اس سلسلے کے شارٹ کلپ بنا کے گروپ میں سینڈ کیے جائیں جس میں وہ تمام باتیں ضرور شامل کی جائیں، جس سے اس میں نگران شورا نے سگریٹ چھوڑنے کا جو ہے وہ فرمایا تھا. کہہ رہے ہیں کہ اسلامی بہنوں کے لیے تھا اور وہ تراویحاں پڑھنے گئی تھی. اب ہمارے ہاں جو سلسلے کا کہ یعنی شروع جو ہے وہ 7:15 بجے کے قریب یہ پروگرام ہوتا ہے. تو اب شاید پنجاب وغیرہ میں عشاء پتہ نہیں ہے کتنے بجے ہو رہی ہے اور تراویحاں کتنے بجے جو ہے وہ ہو رہی ہیں. بہرحال پھر بھی آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ آپ اپنے میسیجز جو ہے نا وہ ہمارے اس سلسلے میں اپنی فرمائشیں جیسے اسی سلسلے کے حوالے سے فلاں سیگمنٹ کے حوالے سے، چونکہ اب آپ نے دیکھا نہیں ہے تو اور بھی لوگوں نے الحمدللہ دیکھا ہوگا تو وہ فرمائشیں کر سکتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ اس کے کلپ بنا کر اپنے سلسلے میں جو ہے وہ چلائیں گے انشاءاللہ. سید صاحب آپ ایک میسیج آیا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے آپ نے کوئی ایسا ایک کوئی بھی شعر جو ہے وہ سنایا. انہوں نے مطلب آپ کو کلی اختیار دیے ہیں. آپ جب تک اس کی جو ہے وہ تیاری کریں ہم آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سنا رہے ہیں. یہ یوں سمجھے کہ اشفاق بھائی اور وقار بھائی کا جو اسٹوڈیو جس کو کلام کہتے ہیں یہ ابھی آیا تھا کچھ عرصہ پہلے، تو وہ آپ کو نسیمہ جانب بطحا گزر کن. کیا بات ہے. یا رسول اللہ میرے آقا نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، سے احوال محمد را خبر کن، سے احوال محمد را خبر کن، سباتو اج مدینے دا سفر کر، سباتو اج مدینے دا سفر کر، میں ڈیگم دی محمد کو خبر کر، میں ڈیگم دی محمد کو خبر کر، نسیمہ سلطان عالم یا حبیبی، تو ہی سلطان عالم یا حبیبی، ضروے لطف سوئے من نظر کن، ضروے لطف سوئے
من نظر کن. اچھا وہ وضاحت آ گئی سید صاحب کہ وہ میسیج جو تھا نا وہ لکھا ہوا تھا کہ یہ پان گٹکے والا اسلامی بھائیوں کے لیے تھا. مجھے پڑھنے میں جو ہے وہ غلطی ہو گئی اور وہ تراویح پڑھنے کے لیے جو ہے وہ گئے تھے. معذرت خواہ ہوں. اچھا پھر دوسرا یہ عرض کرنی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم جو فرمائشیں چلا رہے ہیں اوپر جو ہماری سینما اسکوپ کی جو پٹی ہے وہاں جن کی فرمائشیں ان کا نام نہیں چل رہا. بیسیکلی یہ ہر رمضان المبارک میں جو ہے وہ ہوتا ہے. حالانکہ ہم نے نام وغیرہ لکھے تھے لیکن ابھی ہم نے اس کو کراپ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اوپر بھی ہمارے یہاں ٹکر پٹی جو ہے وہ چل رہی ہے, نیچے بھی چل رہی ہے نا, تو نام جو ہے وہ بعض اوقات آدھے کٹ رہے تھے. تو یہ رمضان المبارک میں صرف آپ فرمائشیں کریں اللہ کی رضا کے لیے تو رمضان المبارک میں آپ کا نام اس طرح اسکرین پر جو ہے وہ نہیں نظر آئے گا. انشاءاللہ اچھی نیت کے ساتھ جو ہے وہ اپنا فرمائش کریں. ظاہری بات ہے کہ یہ مقصود ہونا بھی نہیں چاہیے کہ صرف اور صرف مقصد یہ ہو کہ میرا نام جو ہے وہ اسکرین پر جو ہے آئے. اللہ کی رضا کے لیے ہو, نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے جو ہے وہ ہونا چاہیے ذہن. چلیں جی سلسلے کو آگے لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں. ایک اور جو ہے وہ اپنا بلکہ آپ کو ایک ذہنی آزمائش کا ایک کلپ جو ہے وہ دکھاتے ہیں اور وہ پہلا سیگمنٹ جو علم نور ہے اس کا جو ہے وہ اپنا تھا اور اس کی فرمائش کافی عرصے سے جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ اپنا آ رہی تھی. حالانکہ یہ ہم نے تیار کیا ہوا تھا, تھوڑا سا لمبا ہے, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. پشاور کے اسلامی بھائیوں سے پہلا سوال کریں گے. حضرت آدم علیہ السلام اپنی پیٹھ سے ایک آواز سنا کرتے تھے. جب اللہ پاک کی بارگاہ میں اس آواز کے متعلق سوال کیا تو رب کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ آواز آدم علیہ السلام, اے آدم علیہ السلام یہ آواز خاتم النبیین کی تسبیح ہے. میں انہیں تیرے پشت سے پیدا کروں گا اور انہیں طیب و طاہر پیٹوں میں رکھوں گا. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے اس ایک سوال کے جواب میں نبی پاک کی کیسی کیسی شانیں بیان ہو رہی ہیں کہ حضرت آدم کی پشت سے جو تسبیح کی آواز آتی تھی وہ نبی پاک علیہ السلام کی آواز تھی. وہ آدم علیہ السلام کی پشت پہ بھی تسبیح کیا کر رہے ہیں. اچھا اب خاتم النبیین ہیں, یہ بھی رب نے حضرت آدم سے ارشاد فرمایا تو ختم نبوت کا بھی پتہ چل رہا ہے. اور آگے کی شان کیا بیان کی کہ انہیں طیب و طاہر پیٹھوں میں رکھوں گا. یعنی نبی پاک کے آباء و اجداد میں جتنے لوگ ہیں سب طیب و طاہر ہیں. جواب درست دے دیا ہے. باری منڈی باؤدین والوں کی ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن مبارک کسی پر بھی سارے کا سارا ظاہر نہیں کیا گیا. اگر نبی الاسلام کا سارے کا سارا حسن کسی پر ظاہر کر دیا, کسی پر بھی ظاہر ہو جاتا تو اس میں دیکھنے کی تاب نہ ہوتی. کیا بات ہے. نبی پاک کا حقیقی حسن و جمال کسی پر ظاہر نہ ہوا. اگر ظاہر ہوتا تو کوئی شخص اسے دیکھنے کی تاب نہ لا سکتا تھا. اب آپ کو وہ نعت کا شعر سمجھ آئے گا نا کہ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو, ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو, گر وہ جلوہ کریں کون تماشائی ہو. کیا بات ہے جناب. پشاور والوں سوال ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہو زاری کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا کرتے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آہ و زاری کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کاش دنیا میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نشان نہ ہوتا. اچھا ویسے تو آپ کی اردو بھی بڑی پیاری لگ رہی ہے. آپ پشتو بولتے ہیں؟ کیا سی زبان بولتے ہیں؟ مادری زبان پشتو ہے. پشتو میں یہ جواب دیتے تو کیا دیتے؟ حضرت ابوبکر صدیق آہو زاری کرتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کله د الله پاک د یری نه جړل نو فرمایل به چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نم او نشان نخ چې دا هغه په دنیا کې نه وي. کیا بات ہے. خوف خدا کیسا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ جواب درست دے دیا ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے تو زمین اس سے کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بندہ گناہ کرتا ہے تو زمین اس سے کہتی ہے اے بے وفا مجھے اس لیے پیدا کیا گیا کہ مجھ پر اللہ پاک کی عبادت کی جائے, نہ کہ تو میرے سر پر گناہوں کا بوجھ رکھے. میں وہ خاک ہوں کہ جس سے انبیاء اولیاء اقطاب ابطال پیدا ہوئے اور تو میرے چہرہ پر اپنے گناہوں کا بوجھ رکھتا ہے. اے بے ادب جب تو میرے اندر مر کر آئے گا تو میں تجھے ظلم و ستم کا ضرور مزہ چکھاؤں گی. اللہ اکبر. زمین گناہ گار کو کس طرح جھنجھوڑتی ہے. جناب جواب تو آپ کا درست ہو گیا, مگر آپ کی بھی اگر مادری زبان میں اس کا جواب ہو جائے. آپ ویسے پنجابی بولتے ہیں؟ کون سی زبان بولتے ہیں؟ اگر یہی جواب پنجابی میں دے دیں, دے پائیں گے؟ چلے دے دیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم جدوں بندہ گناہ کردا ہے تو زمین ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐ ਬੇਵਫਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਬੜਾ ਬੋਝ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇਂਗਾ تو میں ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਦਾ ضرور مزہ چکھاواں گی کی بات غور کریں کہ زمین جو ہے نا وہ گناہ گار سے کہہ رہی ہے کہ خدا کا خوف کر، میرے اوپر گناہ کر رہا ہے اللہ کہ مجھ سے جو ہے وہ انبیاء اولیاء کتب اور ابدال پیدا ہوئے ہیں اور تو اسی پر گناہ کر رہا ہے اور گناہوں بھرے قدم رکھ رہا ہے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی قبر انور پر حاضر ہوتی تو کیا شعر پڑھتی تھیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قبر انور مبارک پر حاضر ہوتی تو یہ شعر پڑھا کرتی تھی کہ اے ابا جان، آپ کے وصال کے بعد مجھے جو تکلیف پہنچی ہے اگر وہ دنوں کو پہنچتی تو وہ راتوں میں بدل جاتی۔ ایسی تکلیف پہنچی ہے کہ یہ تکلیف دن کو پہنچتی تو دن رات میں بدل جاتے۔ بی بی فاطمہ نبی پاک سے پیاری اتنا کرتی تھی، نبی پاک کی کتنی محبت تھی ان کے دل میں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ والد اعلیٰ حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے تھے؟ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ثانی با کمال نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دیکھنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ کسی بشر کی کیا مجال ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کو دیکھ سکے، ان کے اصل جو حسن تھا ان کو دیکھ سکے۔ کسی بشر کی کیا مجال کہ وہ نبی پاک کے حسن و جمال کی تاب لا سکے۔ صانع با کمال یعنی رب عز و جل نے نبی پاک کے حسن و جمال کو اپنے دیکھنے کے لیے بنایا ہے۔ کیا خوبصورت بات فرمائی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ تین سوال ہو چکے ہیں۔ اب جو سوال ہیں وہ آپشن بیسڈ سوال ہیں، بغیر آپشن کے جواب دیں گے تو پورے 2 نمبر لیں گے، آپشن لے کر جواب دیں گے تو 1 نمبر ملے گا۔ سوال یہ ہے جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا اس کے کتنے دن کی نمازیں اور دعائیں نامقبول ہوں گی؟ چاہیں تو آپشن لے لیں، کنفرم ہو تو جواب دے دیں۔ 40 دن۔ مجھے بھی ایسے ہی لگتا تھا اب 40 ہی کہیں گے، لیکن آپشن اگر آپ سن لیتے 40 بھی ہے، 50 بھی ہے اور 70 بھی ہے۔ بہت سارے وظائف میں، بہت سارے معاملات میں 70 کا عدد بھی آتا ہے۔ اور سوال یہ تھا کہ جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا تو کتنے دن کی نمازیں اور دعائیں نامقبول ہوں گی، اور اس کا جواب یہ ہے کہ 40 دن کی دعائیں نامقبول ہوں گی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ پشاور سوات والے گھبرا گئے تھے بیچارے۔ چلے ذرا منڈی باؤدین والوں کی باری ہے۔ نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ آسان سوال آ گیا ہے، آپشن لینا چاہیں تو لے لیں، بغیر آپشن کے جواب دے دیں۔ نماز کی 6 شرائط۔ نماز کی 6 شرائط ہیں۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ مدنی چینل کا آغاز رمضان شریف کی کس تاریخ کو ہوا تھا؟ 10 رمضان المبارک۔ کیا بات ہے، آپشن نہیں لیا، بالکل صحیح جواب دیا ہے۔ 10 رمضان مبارک، جواب درست دے دیا ہے۔ تلاوت کے آغاز میں تعوذ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ آپشن لے لیجیے اگر جواب کنفرم نہیں ہے تو 5 سیکنڈ رہیں۔ آپشن ہے مستحب، سنت یا واجب۔ تلاوت کے آغاز میں تعوذ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ مستحب ہے، سنت ہے یا واجب ہے؟ مستحب عمل ہے۔ جی جناب، یہ مستحب ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ آپ نے دیکھا ذہنی آزمائش کا یہ کلپ۔ آئیے جو ہے وہ اب آپ کو ہم ایک کلام جو ہے وہ سنا رہے ہیں، اور نور عالم بھائی کا جو ہے وہ یہ پڑھا ہوا کلام ہے۔ یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا۔ سوچ
ماشاء اللہ. چونکہ سلسلے کا وقت کم ہے، ہم اپنی گفتگو کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم ہو، آپ کی فرمائشیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنا فرمائشیں لینی ہے حضرت، آپ اپنی سنائے جا رہے ہیں، فیس بک والے بھی انتظار کر رہے ہیں. ایک میسیج ہے فیس بک پر 31 مارچ 2023 3:45 پر رمضان المبارک 1444 سن ہجری نور سیر پروگرام میں فوزیل بھائی نے اور اشفاق بھائی نے دل کے منقلب ہو جانے کے بارے میں کافی مفید گفتگو کی تھی کہ آدمی کو اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے. یہ گفتگو شامل فرما دیجئے. 5000 درود پاک پڑھنے کی نیت پیش کی. اللہ اکبر. یہ رمضان المبارک کے اندر ہی ہے. جی. ویسے ایک کلپ ہے، امیل سنت کا موقع لگا تو انشاءاللہ اختتام پر، چونکہ وہ مختصر ہے تو وہ ہمیں ایڈجسٹ کرنے میں جو ہے نا وہ اپنا وہ مل جائے گا ٹائم. تو وہ ہے اسی طرح کا خاتمہ ایمان پر اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کے حوالے سے. فی الحال ابھی آپ کو ایک ذکر اللہ کی فضیلت جو ہے وہ اپنا بیان کی گئی ہے، اور اس کو بڑے غور سے جو ہے وہ آپ نے سننا ہے. نقیب بھائی جو ہیں، یعنی وہ نقیب نہیں جو ہوسٹ کو بھی ہمارے ہاں اردو میں نقیب کہتے ہیں، جو ہے وہ یہ ان کا نام ہی نقیب ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ اپنا کھلے آنکھ صلی اللہ میں یہ بیان کی تھی، وہ آپ کو دکھاتے ہیں. وہ اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، الا انبئکم بخیر اعمالکم، صحابہ میں تمہیں کیا خبر نہ دوں بہترین عملوں کی، اعمال میں جو سب سے بہترین چیز ہے. اچھا وہ جو عمل ہے جو بتائیں گے تو حضور فرمائیں گے نہ اس میں کوئی طاقت لگتی ہے، لیکن اس پڑھنے کی بڑی طاقت ہے. بندے کی طاقت خرچ نہیں ہوتی، لیکن وہ عمل بڑا اعلیٰ ہے. فرمایا اعمال میں سب سے بہترین عمل کی تمہیں میں خبر نہ دوں، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور وہ عمل تمہارے رب کے نزدیک بڑا ستھرا ہے، بڑا پاکیزہ عمل ہے. اور فرمایا وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور تمہارے درجے بہت بلند کرنے والا عمل ہے وہ. اور پھر فرمایا وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وہ عمل تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے. واہ واہ. اور ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ کیا فرمایا کہ تم دشمن کے مقابلے میں جاؤ اور اللہ کی راہ میں تم جہاد کرو، تم انہیں مارو اور وہ تمہیں شہید کر دیں. اس سے بھی بہتر عمل کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جب ارشاد فرمائیں تو صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، اتنا عظیم عمل؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ذکر اللہ تعالی، سبحان اللہ، وہ اللہ کا ذکر ہے جو تمہارے درجے بلند کرنے میں سب سے اہم ہے، سونا چاندی خرچ کرنے سے افضل ہے، دشمن کے مقابلے میں جہاد کرنے سے افضل ہے، اور اللہ کے ہاں بڑا ستھرا ہے، وہ ذکر اللہ ہے. اب ذکر اللہ میں الحمدللہ پڑھنا بھی ذکر ہے، قل هو اللہ پڑھنا بھی ذکر ہے. جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے ہے وہ سب اللہ کا ذکر ہے. یہاں اگر میں وہ حدیث پاک ساتھ ذکر کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جنہیں خادم رسول کہا جاتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتبوک، ہم حضور کے ساتھ غزوہ تبوک میں تھے. اس دن عجیب منظر دیکھا کہ فطلعت الشمس بضیاء وشعاع ونور لم یرها طلعت فیما مضی بمثلہ، کہ سورج اتنی آب و تاب سے چمکا، ایسی نورانیت اور اس کی ایسی چمکیلی شعائیں کہ اس سے پہلے ایسا سورج کو ہم نے دیکھا نہیں. صحیح. تو فاتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل حضور کی خدمت اقدس میں آئے تو حضور نے فرمایا یا جبریل، اے جبریل، ما لی اری الشمس اليوم طلعت بضیاء ونور وشعاع لم اراها طلعت فیما مضی، کہ میں آج سورج کو اتنا آب و تاب سے چمکتا دیکھتا ہوں، کیا وجہ ہے کہ اس سے پہلے تو ایسی اس کی چمک نہیں دیکھی گئی. تو حضرت جبریل نے عرض کی ان ذالک ان معاویہ ابن معاویہ اللیثی مات بالمدینہ اليوم، کہ حضرت معاویہ بن معاویہ لیثی مزنی آج مدینے میں ان کا انتقال ہوا ہے.
فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ، اللہ نے ان کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے 1000 فرشتوں کو بھیجا ہے۔ قال وفیما ذالک، تو حضور نے فرمایا کس عمل کی وجہ سے 1000 فرشتے آئے ہیں، عمل کیا کرتے تھے؟ اب جو عمل بتایا، حضرت جبریل کہنے لگے کان یکثر قراءۃ قل ھو اللہ احد فی اللیل والنہار، کہ وہ دن رات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے قیام میں قعود میں وہ کثرت سے قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی صفات کا تذکرہ۔ جیسے وہ مسلم کی حدیث ہے کہ ایک صحابی جب ان کو امیر بنا کے بھیجا گیا، امیر قافلہ، تو وہ ہر نماز میں قل ھو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہیں، تو جب آ کے بتایا گیا یا رسول اللہ یہ تو یوں کرتے رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ وہ کیوں پڑھتے تھے۔ اچھا جی، جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا مجھے اس سورت سے پیار ہے۔ کہا کس وجہ سے؟ کہا اس میں میرے رب کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس صحابی کو بتاؤ اسے اس سورت سے پیار ہے تو اللہ کو اس سے پیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں بڑی طاقت، عظمت اور روحانیت ہے، کہ یہ اس ذکر سے بندے کو اپنی زبان تر رکھنی چاہیے، اپنے مولا کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ حضور نے حدیث میں بھی فرمایا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرو، اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں کھلاتا پلاتا ہے، تمہیں نعمتیں دیتا ہے۔ اگر اس رب کا ذکر نہیں کریں گے تو پھر کس کا ذکر کریں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا زبردست جو ہے وہ گفتگو تھی ذکر اللہ کی فضیلت کے حوالے سے۔ چلیں جی، اسکرین پر دکھانے کا ٹائم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سید صاحب، جو مجھے پتہ ہے کہ آپ فیس بک کے ناظرین کے کمنٹس پر جانا چاہ رہے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو ہم جو اسکرین پر سید صاحب سے پوچھنا ہے اس کا وقت ہوا چاہتا ہے، دکھائیں جی۔ میں دونوں کام کرتا جاؤں گا۔ اچھا، فل دکھائیں، چلیں فل پہ دکھائیں بھائی ان کو۔ اچھا، ایک میسیج یہ بھی ہے کہ 13 ذہنی آزمائش سیزن 13 میں 20 سلسلہ نمبر 20 میں سیگمنٹ امت کریں گے، ذہنی آزمائش کے سنگ میں جو مدنی پھول ہوئے تھے جی وہ بھی اور کلام دونوں شامل فرمائیں۔ چلے وہ انشاءاللہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر ہمیں دے دیجئے گا، بھلے نہ پڑھیں لیکن آپ جو کچھ ہم نے دکھایا ہے اس کو مکمل کریں۔ دکھائیں تو صحیح، ہاں، اور آپ جلدی جلدی کوشش کریں۔ اچھا، اس میں یا ہے، یا نہیں ہے، میم ہے، میم ہے، فل اسکرین دکھائیں، فل اسکرین پہ ان کو دکھائیں، سید صاحب کو نہ دکھائیں، لائٹ کا شیڈو آ رہا ہے اسکرین پہ۔ اچھا ٹھیک ہے، میم ہے اس میں، نون ہے اس میں، نون نہیں ہے، واو ہے، نہیں ہے، اشارہ ہے، اشارہ نہیں، ابھی فی الحال چوتھی بھی کر دیں اس کے بعد آپ پہنچ جائیں گے۔ تو انہوں نے کر دی چوتھی بغیر بولے، بغیر بولے چوتھی کر دی انہوں نے، ایسا نہیں کرا، ایسا نہیں کرو یار۔ ہاں چلیں، دال ہے اس میں، نہیں ہے، اشارہ ہے، ابھی اسی رمضان المبارک کے جو گزشتہ ایام ہیں ان میں غور کریں کہ کہیں ان کا یوم تو نہیں گزرا۔ آئے ہائے کیا بات ہے، سبحان سیدہ کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کا نام فاطمہ ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہی ہے، یہی ہے۔ اور کچھ شعر اگر آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں ہے تو دو شعر آپ نے ویسے، اگر ایک یہ دونوں پڑھیں گے انشاءاللہ جو ہے وہ۔ چلیں جی، آپ کو ایک عبدالحبیب بھائی کا ایک کلپ ہے وہ جو ہے وہ دکھاتے ہیں، اور وہ واقعی مطلب جو ہے وہ یعنی صحابہ اکرام علیہ الرضوان کے حوالے سے ہے، اور واقعی عمر انسان کی اگر جو ہے وہ لمبی ہو، نیکیوں بری ہو تو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ بس یہ کلپ ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم قرآن اندازیوں کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔
یہ میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ رمضان ملنا کتنی بڑی سعادت ہے آپ کو پتہ ہے؟ ہمیں نہیں پتہ، کیا معلوم یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ دیکھیں نا، کئی لوگ پچھلے رمضان میں تھے ہمارے ساتھ جو اب نہیں ہیں۔ معاملہ یہ تھا کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے، بہت بڑے صحابی ہیں، کہ ایک مرتبہ دو شخص نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دونوں نے ساتھ کلمہ پڑھا اور درجہ صحابیت پر فائز ہو گئے۔ ایک عبادت اور ریاضت میں بڑی محنت کرتے تھے، جو زیادہ عبادت گزار تھے یہ ایک مرتبہ کسی غزوے میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے، اور دوسرے سال ان کے دوسرے بھائی کا بھی جو صحابی رسول تھے ان کا نارمل انتقال ہو گیا، طبعی جس کو کہتے ہیں طریقے سے انتقال ہو گیا۔ حضرت طلحہ فرماتے میں نے ان دونوں کے دنیا میں جانے کے بعد ان دونوں کو خواب میں دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، یہ دونوں صحابی رسول بھی وہیں موجود ہیں۔ اتنے میں جنت کے اندر سے کوئی باہر آیا، وہ صحابی جن کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا، انہیں شہید کو لے کر وہ جنت میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو وہ باہر آیا، اور وہ صحابی جو 1 سال پہلے شہید ہوئے تھے اب کی بار انہیں لے کر وہ جنت میں داخل ہوئے۔ یعنی دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جنت کے اندر سے کوئی شخص باہر آیا، اور وہ صحابی جن کا 1 سال پہلے بعد انتقال ہوا تھا وہ لے کر شخص ان کو جنت میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بندہ پھر باہر آیا، اور جو 1 سال پہلے شہید ہوئے تھے ان کو جنت میں لے کر گیا۔ صبح ہوئی تو حضرت طلحہ کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ جو شہید تھے وہ بعد میں جنت میں جا رہے ہیں، اور نارمل لائف گزار کر 1 سال بعد جن کا انتقال ہوا وہ پہلے جنت میں جا رہے ہیں۔ تو میں نے صحابہ کرام کو واقعہ سنایا، سب حیران ہو گئے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ واقعہ سنایا، تو نبی پاک نے کیا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، اے صحابہ تمہیں حیرانی کس بات کی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک صحابی زیادہ عبادت گزار تھے، انہیں شہادت بھی نصیب ہوئی، اس کے باوجود وہ بعد میں جنت میں داخل ہوئے، اور دوسرے صحابی جن کا انتقال پہلے ہو گیا تھا وہ پہلے جنت میں داخل ہو گئے، اس کا کیا سبب ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کمال کا ارشاد فرمایا، فرمایا کیا یہ دوسرے صحابی 1 سال زیادہ زندہ نہ رہے؟ کہا جی ہاں حضور 1 سال زیادہ زندہ رہے۔ فرمایا کیا شہید ہونے والے کی نسبت انہوں نے 1 سال زیادہ ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ صحابہ نے عرض کی جی یا رسول اللہ انہوں نے رکھے ہیں۔ آپ نے پھر پوچھا کیا اس بعد میں وفات پانے والے صحابی نے اتنے سجدے زیادہ نہیں کیے؟ کہا حضور جی ہاں کیے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پس اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ اکبر، بات آئی سمجھ؟ 1 سال زیادہ زندگی ملی، شہید سے پہلے جنت میں چلے گئے، وائے؟ عبادت میں گزرا وہ سال، روزوں میں گزرا، سجدوں میں گزرا، نمازوں میں گزرا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ دعا کرتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمیں درازی عمر بالخیر عطا فرما، بڑی اچھی دعا ہے، مگر یہ بھی دعا کیا کرو اللہ نیکیوں والی لمبی زندگی عطا فرما۔ جس کو نیکیوں والی لمبی زندگی مل گئی نا اس کے وارے نہیں آ رہے ہیں، ہر رمضان میں اس کے درجے بڑھ رہے ہیں نا، لیکن جس کی گناہ والی زندگی ہے اور اس کو لمبی زندگی مل گئی، وہ تو نمازیں بھی قضا کر رہا ہے، وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، وہ حرام بھی کما رہا ہے، وہ بدنگاہی بھی کر رہا ہے، وہ لوگوں کے دل بھی توڑ رہا ہے، وہ زیادتیاں بھی کر رہا ہے، اور لمبی عمر ہے، مر بھی نہیں رہا، ظلم بھی کر رہا ہے، وہ تو مارا گیا نا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، لمبی زندگی جب کام کی جب وہ عبادت والی ہے، جب وہ اللہ کی رضا والی ہے۔ اور اس سے ایک اور بات سیکھنی ہے کہ یہ رمضان سبحان اللہ اگر میں نے اور آپ نے عبادت میں گزار لیا، پورے روزے رکھے، نمازیں پڑھیں، تراویحاں پڑھیں، انشاءاللہ تلاوت کی، صدقہ خیرات کیا، یہ رمضان تو ہمیں کہاں پہنچا دے گا انشاءاللہ۔ تو بی پریپیئر، میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اس رمضان میں اگر کچھ کام کاج کم بھی کرنے پڑے نا، تھوڑا بہت نقصان ہونا، اگر میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، مجھے پتہ ہے جاپان والوں کی، ساؤتھ کوریا کی لائف بڑی بیزی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یار جاب اتنی ہے کہ میں تلاوت کے لیے، تراویح کے لیے، عبادت کے لیے، دیگر عبادتوں کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتا ہوں، تھوڑا کم کر دو پیسے، کوئی بات نہیں، پھر کما لیں گے۔ رمضان 1 سال بعد آئے گا، پتہ نہیں میں ہوں گا کہ نہیں ہوں گا۔ وہ الوداع میں پڑھتے ہیں نا کہ جب گزر جائیں گے ماہ 11، کیا میری زندگی تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ ہمیں نہیں پتہ نا، تو پلیز اچھا اس رمضان کو پتہ یہ بھی سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ انشاءاللہ اس کیفیت سے رمضان کو گزاریں گے تو انشاءاللہ ون آف امیزنگ رمضان ہو جائے گا۔ چلیں جی، ہمارے سلسلے کا وقت اب اختتام کو جو ہے وہ پہنچا، اب ہم قرآن دازیاں کرتے ہیں گے، اس دوران 2 شعر اپنے اشعار بھی سنانے ہیں اور پھر انشاءاللہ سوال کریں گے آپ جی انشاءاللہ۔ پہلی قرآن دازی کا ہے، اس پر انشاءاللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والا شعر سنائیں گے۔
اس مبارک ماں پہ صدقے کیوں نہ ہو سب اہل دین، جو ہو ام المومنین بنت امیر المومنین۔ ماشاءاللہ۔ مدینہ، علی احمد اتاری، حجرہ شاہ مقیم۔ حجرہ شاہ مقیم، پہلی دفعہ نام سنا میں نے بھی پہلی دفعہ نام سنا۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کا تحفہ روانہ کیا جائے گا۔ اگلی قرآن اندازی انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے ہے، اور جس کا نام نکلے گا اس سے ماہنامہ فیضان مدینہ کے 12 نسخے پیش کی جائیں گے انشاءاللہ۔ بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا کہ دنیا میں رہے اور دے پتا جنت کی نگہت کا۔ مدینہ، بنت محمد بخش اظہر بکھر۔ انشاءاللہ آپ کو بھی آپ کا تحفہ روانہ کیا جائے گا۔ آئندہ ہفتے یہ سلسلہ لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں لگانا وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل